السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. جی آغاز ہوتا ہے بیٹا. ہمارا آج رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 33 ہے، اور سورہ نجم ہے. ہاں جی، سورہ نجم ہے اور رکوع نمبر 7 ہے، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا؟ یعنی آپ نے اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات سے منہ موڑ لیا، قرآن کی باتوں سے منہ موڑ لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى وَأَكْدَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا. یعنی تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لیا یا تھوڑی سی اطاعت کی اور پھر پیچھے ہٹ گیا. اکتا کا جو لفظ ہے اس کے اصل معنی ہے کہ زمین کھودتے کھودتے سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے، بالآخر وہ کھدائی چھوڑ دے تو کہتے ہیں اکتا. یعنی یہیں سے اس کا استعمال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچائے، اس شخص کو اکتا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے لیے کہا کہ اور بہت کم دیا اور ہاتھ کو روک لیا. پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی کون دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس کو لگتا ہے کہ اس کا مال کم ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں، بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز کر محض اپنے بخل، دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کر رہا ہے. اور اطاعت الہی سے دور ہونے کی وجوہات بھی اس کی یہی ہیں کہ اس کو دنیا کی رغبت اس کی بہت زیادہ ہے، اور وہ غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا کیفیت ہے. اللہ رب العزت سب چیزوں سے واقف ہے، اور اس کے دل کے حال سے بھی واقف ہے کہ وہ کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی اس کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر نہیں دی گئی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کیا تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یعنی یہ بات سب کو بتا دی گئی، تمام انبیاء کو یہ بات بتائی گئی، ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات درج تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی. جو کوشش وہ کرے گا ہر انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہوگا. یعنی جس طرح کوئی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی. اپنی محنت کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. یعنی وہ جو کوشش کر رہا ہے وہ دیکھی جائے گی کہ کیا کوشش ہے، یعنی وہ کتنی کوشش کر رہا ہے. یعنی دنیا میں اس نے اچھا یا برا جو کچھ بھی کیا، چھپ کر کیا یا اعلانیہ طور پر کیا، سب کچھ اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی. ہر انسان کو اس کا پورا 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 بدلہ دیا جائے گا. جو وہ عمل کرے گا، جو وہ عبادات کرے گا، جو وہ معاملات کرے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن خوانی جب ہم کرواتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اس لیے کہ یہ مردہ کا عمل ہے، نہ اس کی محنت. اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن خوانی کروانے کے لیے میت کو ثواب کا اتنا نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ مردہ کا عمل بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ آیت واضح طور پر یہ بات بیان کرتی ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے وہی اس کی محنت کا اس کو پورا پورا اجر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، خود اس انسان نے خود کی. تو آپ کے پیچھے مرنے کے بعد کوئی دوسرا اگر قرآن خوانی کروائے گا تو اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب نہ دی، اور نہ ہی یہ کسی بھی حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی طرف رہنمائی فرمائی.
اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس پر انہوں نے یہ عمل کیا ہو کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے قرآن خوانیاں کروائی جائیں۔ ہاں، البتہ دعا، صدقہ اور خیرات کا ثواب مردوں کو ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ بھی دراصل انسان کے اپنے عمل ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کی کمائی کا ہر روپیہ، پیسہ اولاد پر لگتا ہے، اسی لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اور اولاد کا عمل، اس اولاد کے عمل کا ثواب یقیناً والدین کو ملتا ہے۔ وہ ایسے، لیکن کوئی انسان اگر یہ نیت کرے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرے پڑھنے کا ایز اٹ از یہی ثواب میرے والدین کو ملے، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا دین نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا دین نیت پر چلتا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے کریں گے کہ ہمارے پڑھے ہوئے کا ثواب ہمارے والدین کو ملے، وہ نہیں ملے گا، لیکن ہمارے نیک عمل کا ثواب یقیناً ہمارے والدین کو ملے گا، کیونکہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، مشقتیں اٹھائی، اور ان کی بدولت ہم جو کوئی عمل کر رہے ہیں، ان تمام مشقتوں کے بعد ہم یہ تمام اعمال کر رہے ہیں۔ پھر میرے رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید فرمایا، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اسے جب پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ اس آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَىٰ، کہ وہی ہے جو اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے جو انسان کو وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا نہیں، جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ یعنی یہ جو ہنسی خوشی اور جو غم اور تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا ہے۔ من نطفت اذا تمنا، نطفہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، یعنی نطفہ جب ٹپکایا جاتا ہے اس سے اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا بھی ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی تمہیں قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا ایسے ہی کرے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، یعنی کسی کو اس نے تنگ دست کر دیا، کسی کو محتاج کر دیا، کسی کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کسی کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، کوئی سرمایہ دار ہے، کسی کے پاس ضرورت سے زائد بھی بچ جاتا ہے اور وہ جمع بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی ہے جس کی کچھ حاجات پوری نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں رب کائنات نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ رب تو وہ ہر چیز کا ہے، یہاں اس ستارے کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ بعض عرب قبائل اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو یہ اس کا بھی رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا۔ قوم عاد کو اولا اس لیے کہا کہ یہ سمود سے پہلے ہوئی، یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ عاد نامی دو قومیں گزری ہیں، یہ پہلی ہے جسے بعد یعنی کہ تیز ہوا سے ہلاک کیا گیا، جبکہ دوسری زمانوں کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی اور بکھرتی ہوئی موجود رہی، یعنی ایک قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا اور دوسری قوم کے مختلف نام آتے رہے اور وہ مختلف ادوار میں ہلاک بھی ہوتی رہی اور وہ زندہ بھی رہتی رہی۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کیا گیا عادن الاولا، یعنی کہ پہلے اول عاد، پہلے سرکشی کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں سمود والوں کے لیے ذکر فرماتے ہیں وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی جن سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، یعنی سمود کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے باقی نہ رکھا، سب کو تباہ و برباد کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔
پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور اس سے پہلے قوم میں نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، یعنی ان سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اور مؤتفقہ یعنی شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو کہا جاتا ہے، اسی نے الٹ دیا، یعنی اس نے اللہ رب العزت نے بستیوں کو پورا کا پورا الٹ دیا۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں جن کو ان پر الٹ دیا گیا، پوری بستی کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر چھا دیا جو چھایا، یعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، یعنی وہ پتھر ان کے اوپر پوری طرح سے اتنے پتھر گرے کہ وہ اس پوری کی پوری بستی کو اسے چھپا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یا شک کرے گا اور ان کو جھٹلائے گا جبکہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی وہ چھپی رہ سکتی ہیں، وہ سب کے سامنے کھلی ہیں۔ پھر اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی کن کن باتوں میں جھگڑے گا؟ تو آج بھی اللہ کی باتوں میں جھگڑ رہا ہے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی پہلے بھی نبیوں نے ایسے ہی ڈرایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ آزفت آزفہ، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، آزفت آزفہ یعنی وہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس گھڑی سے بچا سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو تم سے دور کر سکے۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ بات سے اس بات سے مراد کیا کہ قرآن کریم ہے، یعنی اس سے تم تعجب کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہو، حالانکہ اس میں نہ تو کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ ہی اس میں مذاق اڑانے کی کوئی بات ہے، اور نہ ہی جھٹلانے کی کوئی ایسی بات ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ اس کی ہر بات، ہر قول سچا اور برحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنس رہے ہو روتے نہیں ہو، یعنی تمہیں خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی کبھی رعائی کا، اللہ تعالیٰ کے غصے کا، اللہ تعالیٰ کی بڑی ہونے کا، اور اللہ رب العزت کے جاہ و جلال کا تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم ہنس رہے ہو روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، بلکہ تم کھیل رہے ہو دنیا کی زندگی میں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ مشرکین اور جو جھٹلانے والے تھے ان کو توبیخ کی جا رہی ہے، ان کو حکم دیا گیا، یعنی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کی بجائے اس کا استہزاء مذاق اڑا رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر کی واعظ اور نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا، تو اے مسلمانوں تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی عبادت اور اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم کا اہتمام کرو۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ اس حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار جتنے بھی موجود تھے سب نے سجدہ کیا، اور وہ ان انٹینشنلی اور انکانشیسلی ان سب سے سجدہ ہو گیا۔ اب یہ اس بات پر بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم نے تو سجدہ کر دیا۔ اچھا، اس وقت مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے مسلمان گئے ہوئے تھے، اور سب جگہ پر یہ مشہور ہو گیا کہ تمام کے تمام مکہ کے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس وقت پھر مسلمانوں نے واپس ہجرت کر کے واپس آئے، اور کچھ مسلمانوں کو جب وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے وہاں سے جب واپس آئے تو آدھے راستے میں کچھ کو معلوم ہو گیا کہ یہ مشرکین مکہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس لیے پھر واپس حبشہ لوٹ گئے، اور کچھ مسلمان واپس مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد جب وہ مسلمان واپس مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے تو مشرکین مکہ نے خوب مظالم ڈھائے مسلمانوں کے اوپر، اور پھر وہ ان کو وہاں سے ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ وہ مکمل طور پر پہرا لگا کر بیٹھے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیں یا ان کو مار دیں، تاکہ یہ گنتی کے جو چند مسلمان ہیں ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے اور کوئی مسلمان روئے ارض پر باقی نہ رہے۔
ان کی تدبیریں اور تھیں، لیکن ان کی چالیں اور تھیں، لیکن میرے رب کی تدبیر سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے رب نے تمام مسلمانوں کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ ان سب کو سرخرو بھی کیا۔